अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तुलुए सुबह न्यूज़। मैं हूं आपके साथ किरण चौधरी। नाज़रीन, औरतों के साथ जिनसी जराइम के वाक़यात में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। माशरे में जिनसी जराइम और हरासमेंट के केसेस तकरीबन 10% रिपोर्ट होते हैं। बाकी 90% केसेस किन वजूहात की बिना पर रिपोर्ट नहीं किए जाते, आज के प्रोग्राम में हम इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वकास आबिद एडवोकेट। इनसे जानते हैं कि माशरे को इस बुराई से निजात दिलाने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। वालेकुम अस्सलाम। वकास साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि हरासमेंट लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, एक्चुअल में ये है क्या? देखें जी, हरासमेंट जो है ये हरासा करना, किसी को परेशान करना, ख़ास तौर पे जो इस आज का जो प्रोग्राम है इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ख़वातीन को काम की जगह पर हरासा किए जाने के हवाले से जो है हमारा प्रोग्राम है। इस पर बाकायदा बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं। ख़वातीन को हरासा करने से मुराद ये नहीं कि आप उनको जिनसी तौर पे ही हरासा करें, ज़हनी तौर पे हरासा करना, उनको परेशान करना, उनसे कोई नाजायज़ फेवर लेने की कोशिश करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको फ़िज़िकल टॉर्चर करना, ये हरासा करने की ही इक़साम है। जी सर, औरतों के साथ ये जो जराइम है ये तेज़ी से बढ़ा है, तो क्या हुकूमती सतह पर इसको रोकने के लिए कोई कानून मौजूद है? देखिए, कवानीन तो पाकिस्तान में बहुत सारे मौजूद हैं। सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत ये है कि ख़वातीन को काम करने की जगह पे जो हरासा किया जाता है ये रिपोर्ट क्यों नहीं हो पाता। देखें, हम माशरती तौर पे बहुत कमज़ोर हैं। हमें हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो बड़ा वीक है। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका किरदार जो होना चाहिए वो नहीं है, जिस वजह से बहुत सारे जो ज़्यादती के केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं हो पाते। अब देखें, एक नहीं, यहाँ पे लातादाद एग्जांपल्स मौजूद हैं कि ख़वातीन जब काम कर रही होती हैं, जैसे इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हेल्थ सेक्टर में, वहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ख़वातीन को हरासा किया जा रहा होता है। कभी तबादले के नाम पे, कभी ओवर टाइमिंग के मामलात में, कभी ड्यूटी चेंज करने के मामलात में, कभी उनके इंक्रीमेंट के हवाले से, कभी उनकी जो तनख्वाह में इजाफे के हवाले से, कभी प्रमोशन के हवाले से, कभी ACRs के हवाले से, कभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, कभी अपॉइंटमेंट के हवाले से मुतअद्दिद बार ऐसे मामलात सामने आए हैं कि ख़वातीन को हरासा किए जाने के वाक़यात सामने आए, लेकिन बाकायदा तौर पे प्रॉपर फोरम पे रिपोर्ट नहीं हो पाते। उसकी कुछ वजूहात हैं। देखें, अगर किसी खातून को ये यकीन हो कि मुझे इंसाफ मिलना है तो वो अपना केस रिपोर्ट करेगी। जब उसे पता होगा कि जो अब्यूज़र है, जिसने मेरे साथ ज़्यादती की है या मुझे तशद्दुद, ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया, हरासा किया है, उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा और मेरी दादरसी होगी तो वो रिपोर्ट करेगी। होता क्या है, आम तौर पे केसेस अगर आप कोई खातून जुर्रत कर भी लेती है रिपोर्ट करने की तो उसको इंसाफ ही नहीं मिलता। वो प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है। फिर इसमें इस कानून के अंदर देखें एक खूबसूरत चीज़ क्या है, इस कानून ने जो पंजाब के अंदर एक कानून बना हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के हवाले से, उसमें पाबंद कर दिया गया हर इंस्टीट्यूशन को, सरकारी व गैर सरकारी को, कि वो अपने ऑफिस के अंदर जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ख़वातीन व हज़रात, वहाँ पे एक कमेटी तश्कील देंगे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या इवन अगर कोई प्रोफेशनल बिजनेस इंस्टीट्यूशन है तो ऑनर जो है या उनका जनरल मैनेजर जो भी वहाँ पे ऑथराइज इंक्वायरी कमेटी वो एक फॉर्म करेंगे। उस कमेटी का मकसद है कि अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द इंस्टीट्यूशन, विद इन द ऑफिस या विद इन द स्कूल अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो किस तरह से कोई जो एग्रीव्ड पर्सन है अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और कमेटी किस तरीके से उसको प्रोब करेगी मैटर को, और क्या क्या कमेटी जो है, कमेटी के पास इख्तियारात क्या हैं, तो वो सारे प्रोसेस है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप सरकारी दफातर में जाके देख लें, किसी सरकारी मुलाजिम से, इवन ख़वातीन से पूछ लें कि क्या आपके ऑफिस में या आपके काम करने की जगह पे कोई ऐसी कमेटी मौजूद है। तो इतने इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे 100 औरतें काम कर रही हैं, वहाँ पे औरतों को पता ही नहीं है। सर, अभी आप इंक्वायरी कमेटी की बात कर रहे थे, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? देखिए, इंक्वायरी कमेटी ने तो ऐसे मामलात पे प्रोब करना है मामले को कि क्या अगर कोई इंसिडेंट ऐसा रिपोर्ट हुआ है, पहला वो इंसिडेंट की गहराई तक जाना है कि वो इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो क्या क्या उसकी इंटेंसिटी क्या है। कमेटी के पास इख्तियार मौजूद है कि कमेटी वो प्रोब करने के बाद उस पर सज़ाएँ तजवीज़ कर सके, उसको माइनर पेनल्टीज़ भी और मेजर पेनल्टीज़ भी उनको डाल सकती हैं, उसमें उनको फ़ाइन हो सकता है, उनको छोटी सज़ाओं में उनको उनका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, मेजर सज़ाओं में टर्मिनेशन ऑफ जॉब तक भी है।
لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک گرلز اسکول کے اندر اگر کوئی ایک کلرک ہے تو وہ ہراساں کر رہا ہے، یا اگر کوئی آفس یا نائب قاصد ہے یا کوئی مالی ہے وہ ہراساں کر رہا ہے. اب عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہم نے کمپلین کہاں کرنی ہے، اور وہ واقعات روز بروز ہو رہے ہیں. سر ابھی آپ مائنر یہ سزا کی بات کر رہے تھے، آپ کے خیال میں یہ سزا مطلب کوئی اگر جرمانہ دے دیا یا جاب سے نکال دیا تو اس کے ان کو روکنے کے لیے یہ صحیح ہے، یہ ان کی سزا ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ چونکہ نیچر ہے آفینسز کی نا، جب آپ کسی کو صرف ہراساں کر رہے ہیں تو ہراساں کرنے کی سزا اگر اس کی نیچر اس کی انٹینسٹی ہائی ہے تو اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے جاب سے، اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ جبری ریٹائرڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو اس کی کمر توڑ دینے والی بات ہے، اس کو یہ سزا میں سمجھتا ہوں کافی ہے. لیکن اگر کوئی سیکچول اسالٹ والا معاملہ آتا ہے یا اس کو ریپ والا معاملہ آتا ہے ایسی سچویشن میں، تو پھر دیگر ہمارے فوجداری قوانین موجود ہیں، 376 اس پہ اٹیک کر سکتی ہے. تو ایسے معاملات میں دیگر قوانین کے تحت بھی سزائیں موجود ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب آپ ود ان دا آرگنائزیشن یا ود ان دا انسٹیٹیوشن بیٹھے ہوتے ہیں تو خواتین جرأت ہی نہیں کر پاتی کہ وہ کمپلین کریں. ان کی اپنی ساتھی خواتین کہتی ہیں نہیں یہ نہیں کرنا، بدنامی ہو جائے گی تمہارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، تمہارے گاؤں میں پتہ چل جائے گا، تمہارے علاقے میں پتہ چل جائے گا، تمہارے بھائی کیا کہیں گے، تمہارا باپ جو ہے اس کی ناک کٹ جائے گی. اور وہ برداشت کرتی چلی جاتی ہے، اور ابیوزر جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ابیوز کرتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے، ہراساں کرتا رہتا ہے. وقاص صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کمپلین کہاں پہ کرنی ہے. تو پاکستان میں یا اس قانون کے مطابق کوئی پروٹیکشن ادارہ موجود ہے عورتوں کے لیے؟ جی اس پہ خواتین کے لیے ایک خاتون محتسب کا آفس موجود ہے باقاعدہ طور پہ، جہاں پہ اگر آپ کی کمیٹی نے آپ کی مسئلے کو ریزالو نہیں کیا ود ان دا اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ، تو آپ آگے صوبائی موسم اعلیٰ جو خاتون محتسب ہیں ان کے آفس میں کمپلین کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ اسپیڈی پروسیس، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ تھرو آن لائن کمپلین کر سکتی ہیں. تو وہ طریقہ کار موجود ہے. لیکن معاملات پھر وہی آ جاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ پنشمنٹ کی جو ریشو ہے بہت کم ہے، بہت ہائی لیول کے کیسز وہاں پہ جاتے ہیں. عام طور پہ کیسز جا نہیں پاتے کیونکہ ہمارا وہ سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ آپ کمپلین ہوئی تو آپ ثابت کیسے کریں گے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ثابت کرنے کا طریقہ کار بہت کمپلیکیٹڈ ہے. جب تک آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، تب تک انسان ذہنی طور پہ اتنا تباہ و برباد ہوا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار کیا مصیبت ہے، وہ چھوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ قانون موجود ہے. اصل میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ریزنگ کیمپینز کرے، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو ہیں اس پر اپنا رول پلے کریں، تاکہ یہ ہر عورت کو، ہر مرد کو پتہ چلے کہ یہ قانون موجود ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے، تاکہ لوگ اس کو یوٹیلائز کریں. جب یہ باتیں بہت زیادہ پبلک ہو جائیں گی تو انسیڈنٹس آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں. پھر ابیوزر کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کیا تو یہ میرا کیس رپورٹ ہوگا تو مجھے سزا ہو جائے گی اور میری جاب جا سکتی ہے، یا کوئی ایسا سین بن سکتا ہے. سر بہت سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کمپلین کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کمپلین کا جو طریقہ کار ہے سمپل، آپ سادے کاغذ پہ درخواست لکھ کے کوریئر کر سکتے ہیں صوبائی موسم اعلیٰ پنجاب، خاتون صوبائی موسم اعلیٰ کے آفس میں. اور آن لائن کیسے؟ آن لائن آپ کی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن فارم فل کریں گے، اپنا موبائل نمبر دیں، ای میل ایڈریس دیں، وہ آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. بڑا سمپل طریقہ کار ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن پھر یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی عورت نے تو یہ طریقہ کار کر لیا، لیکن اگر کوئی عورت ان پڑھ ہے تو وہ کیا کرے؟ تو یہ کسی ان پڑھ عورت کے لیے یہ ود ان دا انسٹیٹیوشن جو کمیٹیز بنانے کی بات ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ آفس کے اندر کمیٹی فارم ہو، اس میں ایک جو ہے خاتون کا ہونا ضروری ہے، ایک سینئر مینجمنٹ سے کوئی بندہ ہوگا اور ایک ملازمین میں سے کوئی سینئر ملازم ہوگا. تو وہ تینوں لوگوں کا جو ہے نا اس کمیٹی میں ایسا نہیں ہے کہ تینوں مرد ہی بن جائیں، ایک عورت کا ہونا اس میں لازمی ہے. تو وہ کمیٹی کے پاس جب کمپلین آتی ہے تو کمپلین کے اوپر وہ پروب کر کے معاملہ اس پہ اپنی تجاویز جو ہیں وہ اپنے ہیڈ کو یا ادارے کے ہیڈ کو بھجوا سکتے ہیں. اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ صوبائی موسم اعلیٰ کے آفس میں خود بھی بھیج سکتی ہے کمیٹی جو ہے وہ جب بھیجتی ہے تو یہ جو انکوائری کمیٹی ہے صرف گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان تک ہے یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ؟ نہیں، یہ قانون تو کہتا ہے کہ ہر ادارے میں نا یہ کمیٹی فارم ہوگی، ہر ادارے میں اس کی فارمیشن ہونی چاہیے. تو یہ تو پرائیویٹ اور گورنمنٹ تمام انسٹیٹیوشنز میں اس کی فارمیشن ضروری ہے. ابھی دیکھیں اس قانون میں لکھا ہوگا کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے آفس کے اندر یہ ایک واضح طور پہ لکھ کے لگائے گا کہ یہ کمیٹی فارم ہو چکی ہے اور اس کا یہ طریقہ کار ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمیٹی کو درخواست دیں، اور اگر نہیں ہوتا مسئلہ حل تو آپ آگے صوبائی موسم اعلیٰ کے دفتر پہ ای میل ایڈریس پہ یا فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا ان کی ایون ایپ بھی آج کل سارے اداروں کی بن چکی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ ڈرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو انصاف کا پروسیس ہے وہ کافی مشکل ہے، اس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے، ہیومن فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ویمن فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ رپورٹ کر سکتی ہے، ہمارے اس طرح بہت سارے ایسے انسیڈنٹس بھی ہیں جہاں پہ عورتوں نے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا، ہراساں کیا، پریشان کیا اور ان سے کوئی ایسی فیور لینے دینے کی کوشش کی، تو وہاں پہ آپ اس عورت کے خلاف بھی کمپلین کر سکتے ہیں۔ یہ ٹو وے جو ہے یہ بینیفٹ ہے اس قانون کا عورتوں اور مردوں کے لیے۔ جہاں پہ بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا، کیونکہ عام طور پہ زیادہ تر انسیڈنٹس آدمیوں سے، خواتین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو پھر اس لیے زیادہ خواتین۔ جی بالکل سر، ابھی آپ قانون کی بات کر رہے تھے، تو پاکستان میں 2 قانون موجود ہیں وومن ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ، پاکستان ہراسمنٹ کے لا اور پنجاب ہراسمنٹ لا، ان دونوں کا آپ ڈفرینس بتا دیں کہ یہ دونوں ڈفرینٹ کس طرح سے ہیں؟ جو اینٹی ہراسمنٹ لاز ہیں وہ پہلے 2010 میں فیڈرل گورنمنٹ نے نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تھا۔ اچھا، جب 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ ایسے تمام قوانین جو آپ کی پروٹیکشن سے، ہیومن رائٹ سے یا ایسے سروسز سے ریلیٹڈ ہوں گے اس پہ قانون سازی صوبے کریں گے، تو 2012 نے پھر صوبوں نے وہ نیشنل لا جو تھا، فیڈرل لا جو تھا، اس کو اڈاپٹ کیا، اور 2012 میں وہ پنجاب اسمبلی نے اس کو ایز اٹ از کر کے اس کو پاس کر لیا، اور 2013 میں گورنر نے اس کو سائن کیا، اور وہ قانون کی شکل میں وہی فیڈرل لا جو تھا وہ پنجاب میں بھی وہ اپلیکیبل ہے۔ تو جو فیڈرل لا ہے بیسیکلی قانون کے مطابق وہ اسلام آباد کی حد تک ہے، ICT کی حد تک ہے، اور باقی جو صوبوں نے اس کو اڈاپٹ کیا وہ اپنے اپنے صوبوں کے اندر اس پہ عمل درآمد کریں۔ بہت شکریہ وقاص صاحب۔ جی ناظرین، خواتین کے ساتھ جنسی اور جبری زیادتی کا قصہ کوئی نیا نہیں ہے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کو روکنے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرے۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔